قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 کی تفسیر و توضیح جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ربط آیات بتانا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم سیاق و سباق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو 4 آیتیں گزریں ان میں اللہ جل شانہ نے کتمان حق کرنے والوں کے لیے اپنی سزا کا اعلان کیا۔ تو جس طرح سے ایک شاہی فرمان جاری کیا جاتا ہے، اس طرح سے ان کی سزا کا اللہ جل شانہ نے اعلان کیا، اور جو اس جرم سے باز آ جائیں گے ان کے لیے اپنی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تو جب اللہ جل شانہ نے اس طرح سے اپنے شاہی فرمانات جو ہیں وہ جاری کیے، تو ضروری ہوا کہ پھر اس بادشاہ یا اس شاہ مطلق کے بارے میں بھی کچھ بتایا جائے کہ وہ شاہ مطلق ہے کیا، وہ شاہ مطلق ہے کون۔ تو ارشاد ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ وہ شاہ مطلق، وہ فرما روا، وہ بادشاہ، وہ تمہارا معبود ہے۔ اور معبود بھی کیسا؟ الہ واحد، کہ وہ واحد معبود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جو ہے اس کا ہمسر ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک ہو۔ تو اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ واحد ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب اس مقام سے متعلق یعنی اللہ جل شانہ کی وحدت سے متعلق جب آیات آئیں گی تو میں اپنے مقام پر اللہ جل شانہ کی وحدت جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سر دست آپ اتنا سمجھ لیں کہ جیسے سورہ اخلاص کے اندر اللہ جل شانہ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہاں جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنی وحدت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، تو وہ سارے کے سارے پہلو اس میں شامل ہیں۔ اگر فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ عام طور پر اللہ جل شانہ جہاں اپنی معبودیت کا، اپنی الوہیت کا بیان کرتے ہیں، وہیں اللہ جل شانہ جو ہیں اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ اتنا بڑا حکمران ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا بڑا حاکم ہے، تو انسان کے دل کے اندر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، انسان گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ جب اس حاکم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا تو پتہ نہیں کیسا ماجرا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ پھر دلاسے کے طور پر، تسلی کے طور پر اپنے بندوں کو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں پتہ دیتے ہیں، اپنی یہ دونوں صفتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے 99 نام جو ہیں وہ بڑے معروف ہیں، اور وہ 99 کے 99 نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو ان صفات میں سے کوئی بھی صفت جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر اپنی جن صفتوں کا انتخاب کرتا ہے بیان کرنے کے لیے، وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں یہ کام شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو ایک طرح سے اس میں دعا کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، یعنی ہم اس کی رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جب اللہ نے اپنی ان دونوں صفتوں کو بیان کیا کہ وہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، تو ایک طرح سے ہمیں یہ بھی بتایا، ایک طرح سے ہمیں یہ بین السطور حکم بھی دیا کہ مجھ سے میری رحمت مانگو، میری رحمت طلب کرو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور اپنی بادشاہت کا جو ہے تعارف کروانے لگا ہے، تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر اپنی 7 ایسی چیزیں، اپنی 7 ایسی تخلیقات کا ذکر کیا ہے کہ جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جو ہے کر ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 7 کام جو آگے آ رہے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے کرنے پر قادر ہو۔ تو جو ذات ان 7 کاموں کو پھر کرتی ہے
وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی ہمارے سجدے کی مستحق ہے۔ تو ذرا سنیے گا، یہ آیت بہت پیاری آیت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی الوہیت کے، اپنی خدائی کے، اپنی معبودیت کے، اپنے خدا ہونے کے 7 بڑے اہم دلائل کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اچھا اس آیت کے آخر کے اندر آئے گا لآیات لقوم یعقلون، کہ ان 7 چیزوں میں جو بھی غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ان 7 چیزوں میں میری الوہیت کی اور میری خدائی کی، میرے معبود ہونے کی، میرے الہ برحق ہونے کی جو ہے، میرے الہ ہونے کی جو ہے بڑی واضح دلیلیں ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، چونکہ اس تسلسل کے ساتھ یہ 7 چیزیں ہوں گی، آخر میں جا کر پھر آئے گا کہ ان سب چیزوں کے اندر میری خدائی کی، میرے معبود ہونے کی جو ہے وہ دلیل ہے، میرے معبود ہونے کے دلائل ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اس آیت کو اہتمام کے ساتھ جو ہے پڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اب ذرا غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں کہ آسمان کتنا وسیع ہے، پھر یہ ہے کہ وہ بے ستون کھڑا ہے، پھر اس آسمان کے اوپر اللہ جل شانہ نے 3 چیزیں جو ہیں وہ بنا رکھی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، کہ دن ہوتا ہے تو سورج چلا آتا ہے، رات ہوتی ہے تو چاند چلا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستارے بھی ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ستاروں سے مزین کیا۔ فرمایا کہ آگے والارض، اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، زمین کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب یہاں ہر ایک لفظ جو ہے ایک مستقل ویڈیو کا تقاضا کرتا ہے کہ زمین کے بارے میں بتایا جائے کہ زمین کہاں سے کہاں تک ہے، کیسی ہے، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی۔ تو سر دست لیکن آپ صرف اتنا تعارف سمجھ لیں ان آیات کے اندر، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو 7 چیزیں فی الحال سمجھ لیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، نمبر 1 آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، نمبر 2 واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آگے پیچھے آنے جانے میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رات جو ہوتی ہے جب ختم ہونے کو ہوتی ہے تو دن چلا آتا ہے، اور جب دن ختم ہونے کو ہوتا ہے تو رات چلی آتی ہے۔ ہمارے لیے ایک کمرے کا انتظام کرنا وہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ اس کا بلب جلایا جائے، اس کا بند کیا جائے، اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو اتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے یہ کمرہ جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، اور جس کی چھت جو ہے وہ آسمان ہے، جس کا فرش جو ہے وہ زمین ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس طرح سے جو ہے روشنی کا بندوبست۔ اس کے بعد فرمایا والفلک التی، نمبر 3 والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں کہ جو کہ سمندروں کے اندر رواں دواں ہیں، اور بما ينفع الناس، اور ان لوگوں اور ان پر لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کا جو ہے وہ ڈھیر ہے، یعنی وہ سامان لے کر جو ہے وہ کشتیاں یا وہ جہاز جو ہے وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ آ جا رہے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں کہ آج کل جو ہے وہ بین البر اعظمی روٹس ہیں، باقاعدہ سمندری جہاز جو ہیں وہ لاکھوں ٹن سامان لے کر جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام جو قطعات ارضی ہیں، جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں یا جن کو ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ سمندر بنائے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے، تاکہ ہر مقام سے دوسرے مقام تک چیزیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ منتقل کی جا سکیں، ورنہ یہ لاکھوں ٹن سامان کیسے منتقل ہو سکتا تھا۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر کیسی سیال کیفیت رکھی ہے کہ آپ لاکھوں ٹن جو ہے سامان کسی کشتی یا کسی بحری جہاز میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی قوت سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ موو کرنے لگتا ہے، اور ڈوبتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ قوت جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے ہوا کو بھی جو ہے وہ عطا کی ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ جو تیل وغیرہ اس وقت نہیں ہوتا تھا، انجن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ہوا کے زور پر جو ہے وہ بڑے بڑے جہاز اور بڑی بڑی کشتیاں جو تھیں وہ سفر کیا کرتی تھیں۔ اب بھی ایسا ممکن ہے، اور شاید کہیں ہوتا بھی ہوگا کہ اگر ہوا چل جائے اور آپ جو ہے جہاز کا تیل بچانا چاہیں، یا آپ کے پاس تیل کم ہے اور ہوا بھی جو ہے وہ آپ کے موافق رخ میں چل رہی ہے، تو آپ اس کو بند کر کے ہوا کے زور پر بھی اس کو جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 وما انزل من السماء من ماء، اور پھر ہم نے جو آسمان سے پانی اتارا۔ تو ذرا دیکھیں کہ آسمان سے
खरबों अरबों टन जो है वो पानी किस तरह से आन की आन में जो है वो कतरा कतरा होकर उतरता है। और देखिए इसमें कैसी प्यारी हिकमत है कि वही पानी जब ज़मीन के ऊपर इकट्ठा होकर बहता है वो तूफ़ान बन जाता है, और वो तूफ़ान भी ऐसा होता है कि उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो तूफ़ान जो है वो बिफर जाए, उसका रुख जो है वो कहीं आबादियों की तरफ हो जाए, तो तबाही जो है वो ले आता है। लेकिन अल्लाह का इंतज़ाम देखें कि कतरा कतरा करके आसमान से उस पानी को उतारता है कि जिससे किसी का जो है वो नुकसान भी नहीं होता। उसके बाद नंबर 5, फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, और आगे फरमाया वअहया बिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, कि फिर हमने उसके ज़रिए ज़मीन को ज़िंदा किया, वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और ज़मीन के अंदर हर तरह का जानवर जो है वो फैला दिया। यानी वो जो पानी जब ज़मीन पर उतरा तो उससे क्या हुआ, ज़मीन पर नबातात उगे, ज़मीन पर जो है वो खेतियाँ लहलहाने लगीं, और उन खेतियों के नतीजे में खुराक पैदा हुई, और उस खुराक के नतीजे में जानदार जो थे वो चलने फिरने के काबिल हुए। हमें हर तरफ जो है वो कीड़े मकोड़े परिंदे, कीड़े मकोड़े रेंगते नज़र आने लगे, कीड़े परिंदे उड़ते नज़र आने लगे, चौपाए चरते नज़र आने लगे। यानी ज़मीन पर जितनी भी ये जो हयात है, ये जो सरगर्मियाँ हैं ज़िंदगी की, ये सब की सब जो है ये बारिश से मुताल्लिक़ हैं। यही वजह है कि जब कहीं बारिश बंद हो जाती है किसी खित्ते के अंदर, एक तवील अरसे से बारिश ना हो, तो उसके नतीजे में फिर वहाँ कहत साली दार आती है, और कहत साली के नतीजे में फिर आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अमवात होना शुरू हो जाती हैं। पहले चौपाए मरते हैं, और अगर फिर भी कहीं जो है खुराक की तरसील का बंदोबस्त ना हो, तो हम फिर सुनते हैं कि वहाँ जो है वो आबादियाँ की आबादियाँ, इंसानों की आबादियाँ भी जो हैं वो मौत का शिकार होने लगती हैं। अलगरज़ बारिश ही एक ऐसा अमल है कि जिसके नतीजे में ज़मीन पर जो है वो हमें ज़िंदगी जो है वो नज़र आती है। उसके बाद नंबर 6, व तसरीफ़िर रियाह, और हवाओं के बदलने में तुम देखते हैं कि किस तरह से हवा जो है वो कभी दाएं से बाएं चलती है, कभी बाएं से दाएं, कभी शुमाल से जनूब, कभी शुमाल से, कभी जनूब से शमाल, कभी मशरक़ से मगरब, और कभी मगरिब से मशरक़ की तरफ। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये हवा जो है इसके रुख कौन फेरने वाला है, कौन वो ज़ात है कि ये जो एक खुदाई पंखा है इसको जो है कभी इसका रुख इस तरफ कर देती है, कभी इसका रुख जो है वो इस तरफ कर देती है, और हवा में कितनी क़ुव्वत है। और अंदाज़ा लगाएं कि इस क़ुव्वत के ज़ोर पर आजकल हम जो है वो बिजली भी जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो क़ुव्वत है, ये जो हवाई क़ुव्वत है और हवाओं का जो फिरना है, फरमाया कि इसमें ज़रा गौर करें। आगे नंबर 7, वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, और उस बादल के अंदर जो कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जो है वो हमने मुसख्खर कर दिया है, हमने अपना ताबे फरमा कर दिया है। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बादल बज़ाहिर हमें हवा की सूरत में या भाप की सूरत में नज़र आ रहा होता तो ये खरबों अरबों टन पानी है। कितना पानी होता है, चूँकि ज़मीन पर आकर यही बादल जो है वो हमें पानी की सूरत में नज़र आता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की शान देखें कि इतने बड़े पानी को, इतनी पानी की भारी मिकदार को अल्लाह ताला किस तरह से जो है वो पहले भाप में उसको ट्रांसफ़र करता है। समुद्रों से, दरियाओं से, मुख्तलिफ नदी नालों से वो पानी जो है वो बुखारात की सूरत में जो है वो आसमान पर ले जाता है, और फिर वहाँ से उसको जो है वो ज़मीन पर बरसा देता है। और बरसाने के बाद भी अल्लाह की शान देखें कि उस पानी के 3 हिस्से कर देता है अल्लाह जल्ला शानुहू। एक हिस्सा समुद्रों, एक हिस्सा बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की सूरत के अंदर जो है वो जमा देता है। ये जो बर्फ़बारी होती है, हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो है वो बर्फ़बारी के नतीजे में बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो जन्म ले लेते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि ये दरअसल अल्लाह ताला की टैंकियाँ हैं। यानी जिस तरह से हम बड़े बड़े टैंक बनाते हैं हमारी ज़मीन से जो ऊपर होते हैं, और फिर वो कश्श शकल के नतीजे में उन टैंक से पानी जो है वो हमारी टूंटियों में आता है, हमारे घरों में आता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बड़े बड़े टैंक हैं ग्लेशियर्स की सूरत के अंदर, और जो बड़े बड़े ऊँचे पहाड़ों के ऊपर हैं, और आबादियाँ जो हैं वो नीचे हैं। और फिर यह है कि वो सारा साल उन टैंक से जो है वो पानी आहिस्ता 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 जो है वो हमारी तरफ आता रहता है। तो एक हिस्सा तो अल्लाह ताला ने इस तरह से बर्फ़बारी की सूरत में, बर्फ़ की सूरत के अंदर वो ग्लेशियर्स के अंदर तब्दील करते हुए अल्लाह जल्ल शानुहू ने पहाड़ों के ऊपर जो है वो जमा दिया। दूसरा हिस्सा बराह रास्त जो है वो दरियाओं की सूरत के अंदर जो है वो ज़मीन के ऊपर बहा दिया।
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے زیادہ دریا ہیں، اور وہ دریا جو ہیں پہاڑی علاقوں سے نکل کر میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں، جس سے ہم اپنی کھیتیاں سینچتے ہیں، جس سے ہم جو ہے نہریں نکالتے ہیں اور ہم اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیے گا، کہ اس پانی کا زمین کے اندر جذب فرما دیا، اور وہ زمین میں جب جذب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ نے ایک ایسی ٹینکیاں بنا دی ہیں جو کہ زیر زمین ہیں، اور جب چاہیں جہاں سے چاہیں ہم بور کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ وہ علاقے کہ جن میں دریا ہوتے ہیں وہاں آپ کو پانی جو ہے وہ بالعموم زمین کی سطح کے بہت قریب ملتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس پانی کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک حصہ بسا اوقات قطروں کی صورت میں نازل ہونے کی بجائے برف کی صورت میں اترتا ہے، اور جس کو ہم برف باری کہتے ہیں، اور وہ پہاڑوں پر گلیشیئر کی صورت میں منجمد ہو جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دریاؤں کی صورت میں زمین کے سینے کے اوپر بہتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو اپنی ضرورت کے مطابق نل کے ذریعے، ٹیوب ویلز کے ذریعے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو الغرض یہ 7 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، کہ ان 7 چیزوں میں، ان 7 قدرتوں میں، ان میری 7 تخلیقات میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانی کس بات کی؟ کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے، اور وہ ذات واحد بھی ہے، وہ ذات ایک بھی ہے، وہ ذات معبود بھی ہے، وہ ہماری بندگی کی مستحق ذات ہے۔ تو آج کی ویڈیو کچھ طویل ہو گئی، میں معذرت چاہوں گا، لیکن کیا کروں کہ باتیں ہی کچھ ایسی تھیں جو میں نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس التماس کے ہمراہ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔